زبان اور آپ کی نظر، آپ کے ہاتھ، ان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، یہ بھی اچھا عمل ہے۔ نیکی کے کاموں میں سبقت دے جانی چاہیے، برائی کے کاموں سے روکنا چاہیے، نہیں ہے منکر کا کام۔ زکوٰۃ ادا کریں، ترغیب بھی دیں، صحابت کریں، ترغیب بھی دیں، صدقہ کریں، خیرات کریں، ترغیب بھی دیں۔ یہ سارے کام وہ ہیں جو کہ نیک اعمال کے اندر آتے ہیں۔ اور سب سے بڑا جو معاملہ ہے، دل آزاری نہ کریں، جو ہم فریکوینٹ کرتے ہیں، مستقلاً دل آزاری کرتے ہیں۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ دل آزاری کرنا ہے، کسی کا دل دکھانا ہے۔ دیکھیں، اور دوسری بات یہ کہ جو رزق دینے والے کی جو اوپر توکل رکھیں، اللہ پہ توکل رکھیں۔ رزق رب نے دینا ہے، رازق رب ہے، آپ مرزوق بن کر اس کے سامنے مانگیے، وہ دے گا آپ کو ضرور۔ توکل اللہ پہ جو توکل کرتے ہیں وہی اللہ کے دوست ہیں، وہی اللہ کے ولی ہیں۔ ایک مولانا صاحب کی میں بات پڑھ رہا تھا، مولانا صاحب مودودی صاحب کی غالباً، وہ کہتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا حضرت کبھی کسی ولی اللہ کو دیکھا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں ابھی بھی مل کے آیا ہوں اس سے۔ کہا وہ کہاں؟ کہا ریلوے اسٹیشن پہ میں ٹرین کے اوپر چڑھنے کے لیے رکا، سامان تھا میرے پاس یا اترا، ورثہ جو کچھ بھی تھا، تو سب لوگ جو ہے کلی اور بھاگے بھاگے سامان کی طرف لپک رہے ہیں، سب کچھ اپنے اپنے کسٹمرز کی طرف جا رہے ہیں تاکہ ان کا لگیج وغیرہ اٹھائیں اور پہنچائیں اور اپنی لیں مزدوری۔ کہتے میں نے دیکھا کہ ایک کونے میں ایک صاحب نماز، کلی جو ہے وہ نماز نیت کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے تجسس ہوا کہ سب لوگ جو ہے ٹرین آنے کا، وہ آ گئی ہے ٹرین، اور یہ صاحب جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنے جو کلائنٹس ہیں، جو ان کے جن سے ان کو مزدوری ملنی ہے، یہ ان سے محروم ہو جائیں گے۔ کہتے میں رک گیا، میں تجسس میں رک گیا ان کے پاس، ان کو دیکھنے کے لیے، ان سے بات کرنے کے لیے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں ان کے پاس گیا، سلام کیا اور ان سے کہا کہ دیکھیں محترم، آپ نماز بعد میں بھی ادا کر سکتے تھے، تو آپ نے اپنا سامان اور اپنا کام چھوڑ کر تو نماز کی جستجو میں لگ گئے، تو آپ کو فکر نہیں آئی کہ آپ کا رزق جو تھا آپ کے سامنے، آپ کے ہاتھوں سے نکل رہا تھا؟ وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں، رزق دینا اس کا کام ہے، یہ میرا کام ہے، یہ کام میرا ہے جو میں کر رہا ہوں، اور یہ وقت کے اوپر کرنے کا حکم ہے۔ اذان کی آواز میرے کان میں آ گئی اور میں نے سب کام چھوڑ کر تو میں نے اس کے حکم کو بجا لایا اور میں نے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اور آپ بھی تو رک گئے نا، آپ کیوں رکے؟ اس نے آپ کو میرے لیے روک دیا کہ آپ مجھ سے کام کروائیں گے، تو میرا رزق اس نے روک دیا۔ یہ ہے میرا رزق جو میرے پاس چل کے آیا ہے، کیونکہ میں نے اس کا کام کیا ہے، اس کے سامنے اپنی عاجزی کو پیش کر دیا ہے۔ واہ، یہ ہے ولی اللہ، یہ ہے صحیح ولی اللہ، جو اللہ کے دوست ہیں، جن کا توکل اتنا مضبوط ہے کہ رزق کہیں نہیں جاتا۔ اور ہم لوگ سارا دن ساری رات فکر معاش میں پڑے رہتے ہیں، لٹے گئے، مارے گئے، برباد ہو گئے، یہ چھن گیا، وہ چھن گیا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ رات فکر کی، رزق کی فکر میں سوتے ہیں، صبح رزق کی فکر میں اٹھتے ہیں۔ رات فرسٹریشن کے اندر سوتے ہیں، صبح فرسٹریشن کو لے کر اٹھتے ہیں۔ توکل کہاں گیا؟ اللہ کو سپرد کہاں کیا؟ اللہ پہ بھروسہ کہاں کیا؟ نہیں، ہم اپنی زور بازو پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم مین میڈ دنیا کے اندر رہتے ہیں، لوگوں کا بھروسہ کرتے ہیں، تو پھر اللہ بھی ہمیں ان کے بس ڈال دیتا ہے۔ خدا کی قسم، جب اللہ پہ توکل کرنا سیکھ جاتے ہیں ہم، تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اور جو رب کا قرب ملتا جاتا ہے تو یہ زبان خاموش ہوتی جاتی ہے، اس سے الفاظ کم نکلتے ہیں اور مدلل نکلتے ہیں، سالڈ نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حق تلفی نہ کیجیے، کسی کا حق نہ ماریے، نہ حق کسی کے ساتھ زیادتی نہ کیجیے، کسی کے اوپر لان تان نہ کیجیے، کسی کے اوپر بہتان تراشی نہ کیجیے، کسی کی ذات کے اوپر الزام نہ لگائیے، کسی کے بارے میں غیبت نہ کیجیے، چغلی نہ کیجیے، جھوٹ نہ بولیے، تجسس اور بدگمانی میں نہ پڑیے، اور ہر وقت ایک ٹامک ٹوئیاں نہ لگاتے رہیے، کان لگا کے نہ سنتے رہیے، اور بات کو مسالہ لگا کے آگے نہ پیش کرتے رہیے۔ بدگمانی کیا ہے؟ اس نے یہ کہا ہوگا،
اس نے اس لیے نہیں کیا کہ اس کو اس نے کہا ہوگا یہ ایسے ہوا گا یہ ایسے ہوا گا. یہ روز مرہ کی روٹین ہے. ہم ڈراموں میں، فلموں میں، اپنے معاشرے میں انہی باتوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور کر رہے ہیں. تو مال تو ہم ضائع کر رہے ہیں. اصل مال جو ہے وہ ہمارا ضائع ہو رہا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ ایک بالکل یہ مجھے کسی نے سنائی بات کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک فنکشن میں ایک 2-3 جو داماد تھے وہ اکٹھے ہوئے. کوئی میں نے پہلے بھی میں نے بات سنائی ہوئی لیکن موقع کی مناسبت سے بنتی ہے، اس لیے میں نے کہا نئے سننے والوں کے لیے بھی شیئر ہو جائے. کہ وہ سب جو ایک نے کہا جی کہ سنائیے جی آج کل بزنس کیسے ہے، آپ نے کوئی اور فیکٹری مل شل لگائی. ایک نے کہا میں نے فیصل آباد میں ایک مل لگائی ہے. ایک نے کہا جی میں نے ملیشیا میں ایک فیکٹری لگائی ہے. ایک نے کہا جی میں نے دبئی میں کی ہے. ایک اللہ والے بھی تھے، اللہ کرتے تھے، شرعی بندے تھے. ان سے پوچھا، ان کا کہ حضرت آپ بھی کچھ بتائیے، آپ نے بھی کچھ کیا کہ نہیں کیا، آپ کا بیلنس بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ انہوں نے کہا میرا بیلنس تم سب سے زیادہ ہے. ان کا بڑے چھپے رستم نکلے ہیں جی، بتایا ہی نہیں آپ نے، ہمیں کبھی دکھایا ہی نہیں، ہوا ہی نہیں لگائی. کہا اسے دیکھنے کے لیے تمہیں مرنا پڑے گا. وہاں پر ان کی آپس میں بڑی اس بات کے اوپر جھگڑا ہو گیا. انہوں نے کہا میری بات دھیان سے سنو، صبر کرو. میں نے کیا غلط کیا ہے؟ جی آپ ہمیں مرنے کی بات کر رہے ہیں، ہم نے آپ سے کے پوچھا کہ آپ کا بیلنس کو بڑھا کہ نہیں بڑھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے تمہیں مرنا پڑے گا. اس نے کہا بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں. میں جو کام میں نے کیا ہے وہ میں نے اپنے اچھے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں، بھیجے ہیں، نیکی کے کام کیے ہیں، چیریٹی کے کام کیے ہیں. تو میدان محشر میں جب اللہ کے پاس ہم جائیں گے، مریں گے، جب آپ اپنی عمر طبعی کو مریں گے، جب میں اپنی طبعی عمر کو مروں گا، پھر اس کے بعد رب کے دربار میں جب ہم جائیں گے تو وہاں پر جب اعمال پیش کیے جائیں گے تو پھر میرے اعمال جو ہیں تب پتہ چلے گا کہ میرا بیلنس کتنا ہے. اللہ اکبر. تو معراج میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، دیکھا کہ آبیاری کر رہے ہیں، پودے لگا رہے ہیں، اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا میرے بیٹے اپنی امت سے کہنا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، یہاں پر آبیاری کرو. کہا وہ جی نیچے آبیاری اوپر کیسے کریں گے؟ کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے سے ایک پودا لگتا ہے. جنت میں ایک پودا لگتا ہے تو جب یہ آئیں گے تو بڑا تنومند درخت بن چکا ہوگا. تو خدا کی قسم یہ چھوٹے چھوٹے اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں جا کے جب پیش کیے جاتے ہیں تو اکٹھے ہوتے جاتے ہیں اور بہت بڑا ایک پہاڑ بن جاتے ہیں، ثواب کا پہاڑ بن جاتے ہیں، اچھے اعمال بن جاتے ہیں. تو اللہ کو پیش کریے، روز مرہ کی بیسس پر اللہ کو یہ اعمال پیش کیجئے، اللہ کے سامنے پریزنٹ کیجئے. اللہ سے کہیے کہ باری تعالیٰ یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا، اللہ یہ عمل میں نے خالصاً تیرے لیے کیا، اللہ یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا، اللہ یہ چیریٹی میں نے تیرے لیے کی، اللہ یہ سودا میں نے تیرے لیے کیا، اللہ میں نے یہ کیا، اللہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، تیری راہ میں بھی دوں گا، اللہ مجھے دے. اس سے سودے بازی کریں، ڈیل کریں اس کے ساتھ. بڑی اچھی ڈیل کرتا ہے وہ، اور ایک کا 10 ریٹ لگاتا ہے وہ، ایک کا 10، ایک کا 10، ایک کا 10، ایک کا 10. اعمال جو ہیں وہ نیک اعمال، تسلیمات. بات یاد آ گئی مجھے، وسلم و تسلیمہ میں نے آپ سے پوچھا تھا. وسلم و تسلیمہ کیا ہے؟ تسلیم کرنا کسے کہتے ہیں؟ مان لینا. جب تسلیم کر لیتے ہیں، جب آپ مان لیتے ہیں تب آپ اس کے اوپر سلام بھی بھیجتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی تھی کہ اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجو. وسلم و تسلیم، تسلیم کہتے کسے ہیں؟ اس کی میں وضاحت آپ کو یہ کر دوں کہ جب آپ کسی بات کو اپنے تن من دھن کے اندر اتار لیتے ہیں اور تسلیم کر لیتے ہیں. جیسے کہ پہلے وقتوں میں جب کسی کا کوئی فوت ہو جاتا تھا، بڑے بزرگ بیٹھے ہوتے تھے، کوئی دوسرا بزرگ آیا، اس نے کہا کہ بھی رب دا حکم پائیا، تو آگے سے کہتا منی بیٹھے ہیں، منی بیٹھے ہیں بھائی. مطلب کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم آ گیا. وہ کہتے ہیں ماننا بیٹھا ہوں، مان کے بیٹھا ہوں، مان لیا، تسلیم کر لی ہے کہ رب کا حکم ہے. قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. تو کیا ہم ہیں ایسے صبر ہے؟ نہیں ہے. ہم تسلیم نہیں کرتے، ہم مانتے نہیں ہیں. عمل جو ہے تسلیم کے ساتھ ہے. اگر آپ نے تسلیم کر لیا تو عمل ہے، اگر آپ تسلیم نہیں کریں گے تو عمل نہیں کریں گے آپ.
کسی بھی بات کو جب تک آپ تسلیم نہیں کریں گے، مان نہیں لیں گے، تب تک آپ جو ہے اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے. درود بھی ہے مان لینے کے بعد ہے، اگر سلام مان لینے کے بعد ہے، درود و سلام مان لینے کے بعد ہے، تسلیم کرنے کے بعد ہے. جب آپ نے تسلیم کر لیا تو پھر تسلیمات کے ساتھ آپ نے سلام بھی پیش کر دیا اور درود بھی پیش کر دیا. جب مانا ہی نہیں ہے تو آپ نے پڑھا صرف، اور پڑھنے میں بھی آپ کو ثواب مل گیا، آپ کے گناہ بخش کے گئے، معافی مل گئی آپ کو. لیکن اگر آپ نے مان لیا، تسلیم کر لیا، دل سے مان کر آپ نے پیش کیا، بھیجا جو بھیجنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو پھر دیکھیے گا اس کا لطف کیا ہے. پھر دیکھیے گا وہ نور آپ کا، جو آدھا نور قیامت کے روز جو آپ کے آگے ہوگا، آپ کہیں گے کہ ہم میرا رب میرا نور کو پورا کر دے، تو وہ نور درود پاک کے ساتھ آگے پورا ہوگا. مان لینے کے اوپر ہے. اگر آپ نہیں مانیں گے تو زندگی میں کچھ نہیں حاصل کر سکتے. رب ماننے کے اوپر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے اوپر ہے. مان لیں گے تو حق ہے، نہیں مان لیں گے تو نہیں ہے. اگر آپ سلام پیش کرنے کو مان لیتے ہیں تو آپ سلام کریں گے. اگر آپ سلام کو مانتے نہیں ہیں کہ سلام ان تک پہنچتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، تو پھر آپ کا جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے صرف ادا کر دیا، طوطے کی طرح آپ نے کسی چیز کو رٹ کر بول دیا. اور جب آپ نے یہ مان لیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک سلام بھیجا جاتا ہے، درود بھیجا جاتا ہے اور آپ کو پیش کیا جاتا ہے، تو پھر آپ جب درود اور سلام پیش کریں گے تو بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو محسوس کریں گے. آپ کی روح آپ ان کے روضہ رسول پہ کھڑی ہو کر جب پیش کرے گی تو پھر اس کا لطف دیکھیے گا کیا لطف آتا ہے. اور روح کا ذکر جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. روح کی خوراک جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. جتنی خوراک اس کو کھلائیں گے اتنی ہی مضبوط ہوتی جائے گی، جتنی خوراک اس کو کھلائیں گے اتنی مضبوط ہوتی جائے گی. تنومند کر لیجئے، اس کو پرواز کے قابل کر لیجئے، پھر دیکھیے کیا لطف آتا ہے، کیا نظارے آتے ہیں. یہ کہاں کہاں جائے گی اور وہ سب کچھ آپ کو خواب کے ذریعے دکھائے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور دوسری بات ایک میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں پر رب ہوتا ہے وہاں پر شیطان نہیں ہوتا، اور جہاں پر شیطان ہوتا ہے وہاں پر رب نہیں ہوتا. یا تو رب ہوگا یا شیطان ہوگا، یا رب ہوگا یا شیطان ہوگا. اگر آپ شیطان کے پیروکار بن گئے ہیں تو پھر وسواس، مایوسی، گمراہی آپ کے اوپر آ جائے گی. اور رب کہتے ہیں کہ جب مایوس اور گمراہ تم ہو گئے ہو تو میں تم سے پیچھے ہٹ جاؤں گا، بے نیازی اختیار کر لوں گا، جاؤ جا کے کر لو تم. اس نے کیا کر لیا تم کیا کر لو گے. اور جب رب آ جاتا ہے تو توکل، یقین اور ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر وہاں سے شیطان کو جانا ہی پڑتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اب میں اس کے نور سے جل جاؤں گا، میں یہاں تک نہیں آ سکتا. پھر وہ نکل جاتا ہے. اور شیطان کا کام صرف وسواس پیدا کرنا ہے، ڈرانا ہے، خوف دلانا ہے. اور اگر آپ اس کو اللہ کی راہ کے ساتھ، اللہ کے نور کی راہ کے اوپر چلتے ہوئے دور کریں گے تو بھاگ جائے گا. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. زمانے کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، جس زمانے کی قسم جس میں تم رہ رہے ہو اس کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں ہے. ما سوائے کہ ان کے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ما سوائے ان کے مومنوں کے، ایمان والوں کے جنہوں نے نیک اعمال کیے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو حق بات کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے. حق بات کے اوپر صبر کرنا پڑتا ہے، اور صبر کرنا بڑا مشکل ہے. صبر مصیبت پہ آتا ہے، پہلے مصیبت آتی ہے پھر صبر آتا ہے. تو آزمائشیں، تکلیفیں، مصیبتیں، بلائیں، یہ سب کچھ رب کی طرف سے آپ کے اندر نکھار اور آپ کے اندر مضبوطی پیدا کرنے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر ایمان کی پختگی پیدا کر دے، ایمان کو راسخ کر دے، ہمارے سینے کے اندر اس نور کو بھر دے جو کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک لے کر جائے، اور ہم ان کے ایمان کو اپنی آنکھوں سے، اپنے دل کی آنکھ کے ساتھ جو ہے وہ محسوس کریں، اس کو دیکھیں، اور پھر ان کو سلام پیش کریں، پھر ان کو درود پیش کریں تسلیمات کے ساتھ، تو پھر لطف آئے گا اس کا. ورنہ یہ زندگی تو ختم ہو جانی ہے، زندگی ختم ہو جانی. میرے خاص ایک دعا ہے آپ سے، ایک التجا ہے
کہ ایک خاص دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے کرنی ہے کہ اللہ خاتمہ جو ہے ایمان کے اوپر کرنا. یہ روٹین کی دعا آپ سنتے رہتے ہیں، اللہ ایمان پہ موت آئے، ایمان پہ موت آئے. نہیں، وہ خالصتاً امان جو آپ کے دل کے اندر اعمال سے بھرا ہوا ہے. آپ کے اعمال ایسے ہیں جن کے ساتھ آپ اپنے رب کے سامنے جب جائیں تو آپ کی نظریں ایسے نہ ہوں، ایسے نہ ہوں، بلکہ آپ اپنے رب کے سامنے بالکل سیدھے کھڑے ہوں. آپ ایسے سر کو جھکائیں، تسلیم کریں، مانیں. یہ ہے لطف. میں آپ کو 3 گھنٹے بھی اس کے اوپر لیکچر دے سکتا ہوں. اعمال اتنے ہیں کہ 3 گھنٹے بھی کم ہیں، لیکن میں نے آپ کو صرف راستے پہ ڈالا ہے. اس راستے پہ آ جائیے، ٹھیک ہے جی. صابرین میں آ جائیے، صالحین میں آ جائیے، جو صدیقین میں آ جائیے، سچ بولنے والوں میں، حق بات کرنے والوں میں آ جائیے. اور اعمال میں سب سے پہلا جو رب تعالیٰ کی ذات نے پوچھنا ہے تو وہ نماز کے بارے میں پوچھنا ہے. پھر خون جو ہے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. سب سے پہلے نماز، پھر خونوں کا حساب ہوگا. کیا ہو تم نے جب خون بہائے؟ تو علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش کیے جائیں گے تو جب حساب ہوگا تو نماز کے ساتھ خونوں کا حساب ہوگا اور میں رب کے سامنے بیٹھا ہوں گا. اللہ اکبر. شیر خدا سے پڑھ کر، سیف اللہ سے پڑھ کر کس گھرانے نے اپنا خون بہایا؟ کس گھرانے نے اپنا خون بہایا؟ کس کے جگر گوشے نے اپنی گردن کٹائی؟ کس کے بلکتے ہوئے بچوں نے پانی سے اپنے آپ کو ترسایا ہے؟ سسکیوں میں، آہوں میں کس کی راتیں گزری ہیں؟ کس کی زندگیاں تمام ہوئی ہیں؟ وما علینا الا البیان. صدق اللہ العظیم.